باقی بھائیوں کے ساتھ گھر پکے گا. اگر کوئی مہمان ہے تو اسے جو ہے یہ کھانا تو ضرور دیا جائے گا, لیکن ان کے گھر کم از کم 3 دن کے لیے نہیں ہے. تو اچھا اقدام ہے ان کا, اور ان پوری جو ان کی کمیونٹی ہے ان نے جو یہ اقدام اٹھایا ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. تو میں جناب قبلہ محمود الحسن صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ سٹیج پر آ کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. قبلہ محمود الحسن صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ایک جملہ تو یقیناً آپ نے اپنی زندگی میں بارہا سنا کہ موت بذات خود ایک باز ہوا کرتی ہے. مجھ سے پہلے محترم رفیق صاحب ہزار خیال کر رہے تھے تو میں ان کی بات کو ہی آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. وہاں سے ہی میں نے کچھ چیزیں اخذ کرنے کی کوشش کی ہے. ہم بہت خوش قسمت ہیں. اپنی اس خوش قسمتی پہ ناز کریں کہ ہمارا دین اسلام ہے اور ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. قرآن ہماری کتاب ہے, رسول ہمارے ہادی اور رہنما ہیں. تو پھر ہمیں کچھ غور ضرور کرنا ہے. رفیق صاحب نے جو آیت مبارک تلاوت کی تھی, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. محمد الرسول اللہ تشریف لاتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور اتباع کا کامل نمونہ. میں نے عرض کیا کہ قرآن ہماری کتاب ہے, قرآن ہمارا دستور زندگی ہے, قرآن کتاب ہدایت ہے, اور قرآن اللہ پاک کا کلام میرے اور آپ کے لیے زندگی کا رویہ, زندگی کا طرز عمل, زندگی کا پروگرام بنانے کے لیے ایک بہترین اعلیٰ و ارفع پیغام ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے, یہاں حفاظ بھی بیٹھے ہیں, علماء بھی تشریف رکھتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقرہ 7 سال میں پڑھی. صحابہ کرام حیران ہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت, صحبت, ساتھ میسر زبان عربی, تو یہ سورہ بقرہ کو 7 سال آپ نے اس کو سیکھا اور پڑھا. فرمایا پہلے میں نے آیت کو پڑھا ہے, اس کو سمجھا ہے, اس پر غور کیا ہے, اس پر عمل کیا ہے, اس آیت کو دوسروں تک پہنچایا ہے, پھر میں اگلی آیت پر گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقرہ 2.5 سال میں پڑھی. ان کی سیرت پڑھ لیجئے. وقت کم ہے حضرات محترم, میں بھی رفیق صاحب کی طرح ایک بات پر ہی فوکس کرنا چاہوں گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, جسے چاہو مثال بنا لو. چاروں ائمہ کے نزدیک, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام حنبل کے نزدیک زندگی میں ایک دفعہ قرآن ترجمہ کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا واجب ہے. لیکن بدقسمتی سے آج امت قرآن سے بہت دور ہے, بہت دور ہے. افاظ کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی. پچھلے دنوں
ہمارے علاقے میں ایک نماز جنازہ کے بعد ہم کچھ لوگ بیٹھے تھے پیر صاحب محترم، تو میں نے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی اور میرے سامنے ایک حافظ صاحب تھے کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کس جگہ واقع ہوگی۔ تو میں نے کہا عزیز ذرا اس کا ترجمہ کریں، کہتے ہیں مجھے نہیں آتا۔ کہنے لگے میں 17 مصلی سنا چکا ہوں، 11 سال سے جمعہ پڑھا رہا ہوں۔ یہ المیہ نہیں، یہ حادثہ نہیں، تو یہ کیا؟ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، قرآن پاک کے اندر ایک چھوٹی سی آیت ہے، لے جائیے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک سنت رسول، اس کو مضبوطی سے تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ زندگی میں ہم سارے لوگ تعلیم کا پروگرام بناتے ہیں، شادی کا پروگرام بناتے ہیں، دبئی، انگلینڈ، فارن میں جانے کے پروگرامات بناتے ہیں، واپس آ کر کوٹھیاں، بنگلے، پلازے بنانے کا پروگرام بناتے ہیں، حج پر جانے کا پروگرام بناتے ہیں، عمرہ پہ سارے گھر والوں کو بھیجنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ لیکن میں اگر ایک سوال اپنے آپ سے کروں، کیا ان سارے پروگرامات کی جو فہرست ہے اس میں میری فہرست میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ لیکن میں جب اپنی ڈائری دیکھتا ہوں، جب اپنے بھائیوں اور عزیزوں کی ڈائریاں دیکھتا ہوں، تو اس میں یہ پروگرام شامل نہیں ہوتا۔ میری بات اگر آپ حضرات تک پہنچ رہی ہے تو یہ کہ کیا ہم آج سے بعد زندگی میں قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کا پلان، شیڈول بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے؟ اگر بنا سکتے ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے سورہ قمر میں ایک ہی جگہ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اور وہی جو آیت قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو پھر قرآن میں یہ آیت بھی موجود ہے اسی کی آیت کے ذیل میں کہ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ کب ہوگا؟ سورہ یاسین پڑھنے والوں، صبح اور شام پڑھنے والوں، جب آپ کو معلوم ہوگا کہ سورہ یاسین میں کیا کہا گیا، اس کے مضامین کیا ہیں، اس کے عنوانات کیا ہیں، اس کی تعلیم کیا ہے، تو اسی صورت میں اس سورہ یاسین کا فائدہ ہو۔ وگرنہ سنو، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، مجرموں آج ذرا علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، میرے راستے کی اتباع کر رہا ہو، یہ سیدھا راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ جو 5 وقت نماز پڑھنے والے دن میں کم و بیش 40-41 بات کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر سال حج کیا جاتا ہے، عمرہ کیا جاتا ہے، نہیں معلوم سورہ فاتحہ میں کیا کہتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اس قرآن حکیم کو جو اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے محبت کے دعوے اور اعلانات بجا، لیکن اس قرآن کو ہم تک پہنچانے میں لو لوہان جو شخصیت طائف کے میدانوں میں، طائف کے پہاڑوں پر ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ قرآن ہی تو ہم تک پہنچایا جا رہا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے علاوہ جرم کیا تھا؟ میری کیونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میری آپ سے درخواست ہے، یہ نہیں کہ میں نے کہا، میں آپ کو ایک تجویز بھی دینا چاہتا ہوں۔ اگر ایک رکوع روزانہ ترجمہ کے ساتھ جس کا ترجمہ آپ کو پسند ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی کا ترجمہ پڑھ لیجئے، پیر کرم شاہ صاحب کا پڑھیے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا پڑھیے،
سید مودودی کا پڑھیے، جس کا آپ کو پسند ہے مولانا فتح محمد جلندری کا پڑھیے، مولانا فتح محمد خان کا پڑھیے، جس کا آپ کو پسند ہے۔ اگر آپ ایک رکوع روزانہ پڑھیں گے تو 540 دنوں میں آپ پورا قرآن پڑھ لیں گے، اور 540 دن ہے، ایک کہیں گے وقال الرسول، رسول اس دن کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ استغاثہ دائر کریں گے، رٹ دائر کریں گے، دعویٰ دائر کریں گے، کہاں؟ اللہ کی عدالت میں، کہ یا اللہ اس قوم نے جس تک میں نے قرآن پہنچایا تھا اس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن سمجھ کر نہ پڑھنا، قرآن چھوڑنا ہے، قرآن پر عمل نہ کرنا، قرآن کو چھوڑنا ہے، قرآن کو دوسروں تک نہ پہنچانا، قرآن کو چھوڑنا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی آخرت کے لیے توشہ جمع کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اس زندگی کا لایا عمل اور پروگرام مرتب کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بھائی یوسف صاحب کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔